بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امریکہ نے قرارداد جو پیش کی ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر کہ غزہ کی وار جو ہے، یہ جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل، یہ روکا جائے، ایک ٹروس ادھر ہونا چاہیے، ایک سیز فائر کی سچویشن ہونا چاہیے۔ اس قرارداد کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا ہے۔ پہلے قراردادیں پاس کر رہے تھے دوسرے ملک اور اس کو ویٹو کر رہا تھا امریکہ۔ تو اب جو ہے امریکہ نے جب قرارداد پیش کرنے کی بات کی تو پچھلے کچھ دنوں سے یہ بڑی ایک خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ امریکہ جو قرارداد کو ویٹو کرتا آیا ہے، وہ قراردادوں کو جن کے اندر یہ عمل ہونا تھا کہ ادھر جو ہے جنگ بندی کی جائے، اس کو یہ بار بار ویٹو کر دیتا تھا۔ اب امریکہ خود جو ہے وہ قرارداد لے کے آ رہا ہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو بڑی ایک خوشی تھی کہ اب جو ہے امریکہ بڑا سنسیئر ہے، سیریس ہے اور امن کو ادھر وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس نے قرارداد پیش کی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو امریکن انٹینشنز ہیں وہ کیا ہیں، امریکہ کیا کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، ادھر ایکچولی امریکنز کیا چاہتے ہیں۔ اس قرارداد کے اندر جس میں امریکہ یہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، اس نے یہ کہا کہ سیز فائر باقی ہونا چاہیے، لیکن رفح کے اوپر اسرائیل کو جنگ کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ بھئی اگر رفح کے اندر جنگ ہوگی تو پھر سیز فائر کدھر ہوگا؟ پہلے جو اوپر والا جتنا علاقہ ہے نارتھ آف غزہ ہے، باقی جو ایریاز ہے غزہ سٹی وغیرہ، وہ تو انہوں نے پہلے ہی آلریڈی تباہ اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ ادھر تو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے ان کو حملہ کرنے کی۔ جس کے اوپر وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے اٹیک کرنا، نیتن یاہو جس کو بار بار ریٹریٹ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے رفح کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ تو رفح کے اوپر اٹیک کرنے کی اس کے اندر بات چیت تھی جو قرارداد امریکہ نے پیش کی، تو اس لیے اس کو اڑا کے رکھ دیا رشیا اور چائنا نے۔ تو اس سے ایک اور بڑی سیریس صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو رفح کے اوپر اٹیک ہے اس کو اسرائیل لازمی کرے گا، اور رفح کے اوپر اگر وہ حملہ کرتا ہے تو وہ اوسلو اکارڈ اور وہ ساری چیزیں جو ادھر امن کو اسٹیبلش کر رہی تھی ایک حد تک، جس میں ابھی تک ایجپٹ خاموش تھا، اور ایجپٹ نے کہہ دیا کہ اگر رفح کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر یہ آل آؤٹ وار ہے، اگر رفح کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر یہ ایک سیدھی یہ ایک نئی جو ہے عرب اسرائیل وار ہو جائے گی، اور اس وار کے اندر ڈائریکٹلی انٹرونشن ہو جائے گی ایجپٹ کی، جارڈن کی، لیبنن کی، اور جب ان کی انوالومنٹ ہو جائے گی تو بیچ میں سیریا بھی جو جمپ ان کر جائے گا، اور جب یہ سارے ملک اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر یہ ایک بہت بڑی ریجنل وار ہو جائے گی۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ اتنے عرصے سے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک 32,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، 10,000 کم از کم 10,000 جو ہے اس میں معصوم بچے ہیں، اور بھوک کو، قحط کو جنگی ہتھیار کے طور پہ ادھر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ آبادی ویسے ہی بھوک کی وجہ سے مر جائے، اور باوجود پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف ایک نیریٹو ڈیولپ ہو چکا ہے، اسرائیل پھر بھی نہیں رک رہا اور امریکنز اس کو شے دے رہے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ رکے گی نہیں، ابھی سیز فائر اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو ڈیزائنز ہیں، جو اس نے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں اسرائیل نے کہ وہ حماس کے زیر قبضہ جتنے ان کے ہوسٹیجز ہیں ان کو وہ بازیاب کرا لے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں سیز فائر کرتا ہوں تو یہ میری بہت بڑی شکست ہے، تو یہ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ چاہتا ہے جتنے بھی لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے میں ختم کر دوں گا۔ تو جب رفح کے اوپر وہ ایک جنگ کا اعلان کرتا ہے تو یہ جو جنگ ہے پھر ریجنل جنگ نہیں ہوگی، یہ ایک رفح اور غزہ سے آگے نکل کر ڈائریکٹ حزب اللہ کو انوالو کر بیٹھے گی بیچ میں۔ حزب اللہ نے جب آنا ہے پورا لیبنن آ گیا اور ساتھ ایجپٹ آ گیا، پھر جو ہے ان کی مدد، ان کو مار پڑنی شروع ہو جائے گی اسرائیلیز کو، پھر امریکہ بیچ میں کودے گا۔ جب امریکنز آئیں گے آبویسلی پھر رشیا پیچھے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ یہ جو پوری ریجن ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس کو تیگ کر دے اور ادھر آ کے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ رشیا کو بھی بلیڈ کیا ہے
اور اس بلیڈنگ کے پیچھے جو تانے بانے ہیں ماسکو کے ٹیررزم کے اندر جو یہ کام ہوا ہے، یہ کچھ دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ایک عالمی طاقت تھی، آگے کس ملک کو استعمال کیا گیا، اور فیسیلیٹیٹرز اس کے کون تھے۔ تو رشیا تو پہلے ہی غصے میں ہے۔ تو یہ جو رفح والا وہ بارڈر اگر کھلتا ہے، ادھر جنگ لگتی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف چلی جائے گی اور پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ صورتحال انتہائی سیریس ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔